جی، سوالات میں ہمارے پاس جو آج کا سوال ہے اس میں بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے کسی رشتہ دار نے مجھے جادو کر کے کوئی چیز کھلا دی ہے تو اس کا اثر نہیں جا رہا اور میں اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اس کے لیے کوئی حل بتائے۔ یعنی ایک تو یہ آپ کا بھی گمان ہے، پتہ نہیں ایسا ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کسی نے ہم پہ کچھ کروا دیا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے جب ان کو چیک کریں یعنی ان کی تشخیص کی جائے تو عام طور پہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ ادھر ادھر سے عامل و بابوں سے سن کے تو ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ جادو ہے۔ تو بلکہ ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک خاتون نے کال کی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر جادو ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو ابھی میں نے کوئی بات نہیں کی تو مجھے کہنے لگی کہ وہ نا میرے اوپر جو جادو کیا گیا ہے وہ دفن کیا گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یعنی کہ دیکھیں خود ہی بتا رہی ہیں، مطلب اس حد تک اس کو پتہ چل گیا کہ معالج ابھی بولا نہیں ہے، اس نے خود ہی بتا دیا کہ میرے اوپر جو جادو کیا گیا وہ دبایا گیا۔ میں نے کہا جو جس نے جادو کروایا اس نے خود آپ کو بتایا ہے؟ کہتی ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کیسے پتہ چلا ہے؟ کہتی ہے میں نے 3-4 جگہ سے حساب کروایا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جادو کر کے دبایا گیا ہے، تو اس لیے۔ میں نے کہا کیسے حساب کروایا؟ وہ انہوں نے میرے کپڑے منگوائے تھے تو کپڑوں کے ذریعے سے چیک کیا۔ میں نے کہا دیکھیں، مطلب اس کو پھر میں نے طریقے کا بتایا کہ یہ طریقہ درست نہیں اور اس طرح سے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں کو خود ہی مطلب سن کے ادھر سے علامتیں 2-4 ادھر سے سنی 2 ادھر سے سنی تو یہ ذہن بن گیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے، اور 10 میں سے 5 مریض تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کی تشخیص کی جاتی ہے تو جادو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، یا یہ اثرات وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو اتنا آسان کام نہیں جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ شک ہے، پتہ نہیں آپ پہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہوا ہے ٹھیک ہے، تو وہ میں اب آپ کو اس کا علاج بتا دیتا ہوں کہ اگر جادو کھلا دیا گیا ہو تو اس کا علاج کیا ہے۔ باقی میں تو ظاہر ہے جو سوال تھا اس کے مطابق بتا سکتا ہوں۔ اگر کسی انسان کو جادو کھلایا گیا ہو تو اس کی میں علامتیں بھی تھوڑی ذکر کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ انسان جس چیز کو بہت زیادہ پسندیدہ سمجھتا ہے کھانے پینے میں، اس سے شدید نفرت ہو جاتی ہے اور وہ چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، یہ بھی ایک بڑی واضح علامت ہے۔ پھر اسی طرح عام طور پہ اگر کسی شخص کو جادو کھلایا گیا ہو میٹھی چیزوں پہ کر کے خصوصاً، تو بہت زیادہ رغبت فیل ہوتی ہے کھانے کی، یعنی کہ ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاؤں کچھ کھاؤں، پیٹ بھرے کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ جو علامتیں بتا رہا ہوں یہ جسمانی بھی ہے، یعنی پیٹ کے مریضوں کی بھی ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم پہ جادو ہی ہے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ جس کا جادو کنفرم ہو جائے اور یہ علامتیں اس کے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہ تیسری علامت بتانے لگا ہوں، یہ صرف جادو کے مریض میں ہوگی، یہ فزیکلی بیماری میں نہیں ہوگی۔ جس وقت جادو کا مریض اس کے پاس کوئی قرآن پڑھا جائے یا قرآن کی مجلس میں بیٹھے قرآن کی گفتگو ہو یا دم کیا جائے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، اس کا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بے چینی ہونے لگتی ہے، اٹھ کے چلا جاؤ، یا اس کو الٹی آنے لگتی ہے، قے آنے کا احساس ہونے لگتا ہے، جیسے نوزیہ فیل ہوتا ہے، ابھی کچھ ہو جائے گا، دل خراب ہونا، تو یہ ایک بڑی واضح علامت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی بھوک بہت ہی زیادہ لگتی ہے اور کبھی بالکل بھوک نہیں لگتی، تو یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر جن کو جادو کھلایا گیا ہوتا ہے وہ لوگ کانسٹیپیشن کے مریض ہوتے ہیں، قبض بہت زیادہ ان کو رہتی ہے۔ اسی طرح نماز قرآن پڑھتے ہیں ان کو جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، نماز قرآن پڑھنے میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا ان کا، تو ایک سستی کا احساس کہ اٹھوں بیٹھ کیا کروں رہنے دوں، ٹھیک ہے، اس طرح کا ان کا احساس ہوتا ہے۔ پھر پیٹ کے مختلف حصوں میں ایسے جیسے ٹیسیں اٹھتی ہیں، جیسے چبھن سی ہوتی ہے، کوئی چیز چبو رہا ہے، ٹھیک ہے، نکیلی چیز کسی نے چبو دی ہے، اس طرح کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر طبیعت میں یا اس طرح ہوتا ہے کہ قے آنے لگی ہے، اس طرح کا احساس سے یہ چیدہ علامتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ جب شدید قسم کا مسئلہ ہو تو اذان یا کوئی بھی رقیہ سنتے فوراً طبیعت خراب ہوتی ہے، رونے کو دل کرنا، سانس پھولنے لگنا، قے آنے لگنا۔ بعض لوگوں کو جب دم کر رہے ہوتے ہیں جن پہ جادو ہوتا ہے ان کو خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں، خون کی الٹی آنا، بعض لوگوں کے کاغذ کے ٹکڑے بھی نکلتے ہیں۔ میں نے خود دم کیا تھا اور دم کے دوران خاتون کے کاغذ کے ٹکڑے جو ہے وہ نکلے تھے قے کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کھلائے گئے جادو کی علامتیں ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں اس کے علاج بہت سارے ہیں۔ بہترین علاج ہوتا ہے کہ معالج جب دم کرتا ہے تو اس کی کنڈیشن دے کے بتا دے۔ اس کے علاوہ یعنی تشخیص ہو جائے تو، اگر تشخیص نہیں ہوئی ویسے ہی آپ پوچھ رہے ہیں اب پاس تو نہیں کوئی بھی مریض،
تو اس میں جو مجرب ایک عمل ہے وہ بتا دیتا ہوں. آپ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں ایک جگ پانی کے اوپر، اور 7 مرتبہ سورۃ جن پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ طارق پڑھیں، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورۃ حشر کی 3 آیتیں 7 مرتبہ پڑھیں. تو یہ چیزیں میں نے بتا دی. سورۃ فاتحہ 21 دفعہ، سورۃ جن 7 مرتبہ، اس کے بعد سورۃ فلق سورۃ ناس 21 مرتبہ، سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں 7 مرتبہ، سورۃ طارق 7 مرتبہ. تو ان کو پڑھ کے جو چیز آپ ایک دفعہ پوری کر لیں، یعنی 21 دفعہ، 7 دفعہ، 3 دفعہ، اس کو پانی پہ دم کریں، تھتکاریں. پھر آپ اگلی چیز پڑھیں، اس کو پانی پہ دم کر لیں، پھر اگلی چیز پڑھیں، اس کو کر لیں. تو یہ اس طرح آپ جو ہے نا وہ دم کریں، ٹھیک ہے. جب آپ دم کر لیں، اب وہ پانی جو ہے وہ پینے میں استعمال کریں آپ، اور وہی پانی آپ آدھا پانی پینے کے لیے رکھ لیں اور آدھا اپنے غسل والے پانی کے اندر ملا کے اپنے جسم پہ ڈال لیں اپنے وہ پانی، ٹھیک ہے. تو یہ عمل آپ تقریباً 11 دن تک کریں. اگر آپ خلطہ پاؤڈر استعمال کر لیں اس میں تو وہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو خلطہ پاؤڈر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے اس میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمازیں، اپنے صبح و شام کے اذکار اور وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ پڑھنا، یہ چیزیں اپنی جاری رکھیں. اور سب سے زیادہ اہمیت والی چیز جس کو لوگ نہیں دیکھتے وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا تھا، جادو ہوا تھا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، یعنی تہجد پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ نے آپ کی رہنمائی کی اور جادو کی جگہ بتا دی کہ کہاں پہ ہے. تو پہلے دعائیں پھر یہ اذکار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے بچائیں. تو یہ اس کا بہترین علاج ہے جو میں نے آپ کو بتایا. واللہ اعلم.